اس طریقے سے انہوں نے محض دعووں کے بجائے عملی طور پر مسلمانوں کی خدمت کے جذبے کو ثابت کیا۔ ایک جرمن مسلمان ڈاکٹر محمود مراش کو ان کے جاندار گنبدوں کے ڈیزائن کی تیاری کا کام سونپا گیا۔ انہوں نے اس منصوبے کے چیف آرکیٹیکٹ ڈاکٹر کمال اسماعیل کی سرکردگی میں پورے منصوبے کا قریبی مشاہدہ کیا۔ ان کے جاندار گنبدوں کے ڈیزائن کو توسیعی منصوبے میں شامل کرنے کے لیے ہمدردی سے غور کیا گیا۔ ڈاکٹر اسماعیل نے سرکتے گنبدوں کا اچھوتا تصور پیش کیا تھا۔ دونوں ہی تصورات عملی اور جمالیاتی طور پر درست تھے، اس لیے دونوں تصورات کو یکجا کر کے گنبدوں کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ مسجد کے گنبد خضرا کی روایتی برتری کے لیے کسی قسم کا چیلنج نہیں تھے، بلکہ اس کے معاون اور مددگار تھے۔ حتمی ڈیزائن سٹرکچر اور خود ان کی تجاویز کے سلسلے میں معاونت کے لیے کمپیوٹر کے جدید ترین پروگراموں کو استعمال کیا گیا۔ جب خادم حرمین الشریفین جمادی الثانی 1411 ہجری میں اپنے سالانہ معائنے کے دورے پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سرکنے والا ایک گنبد ان کی منظوری کے لیے تیار تھا۔ رہبر حق نما خاتم الانبیاء، رہبر حق نما خاتم الانبیاء، آپ فخر عجم۔ سرکتے گنبد کے ایک نمونے کی پیشکش کامیابی سے ہمکنار ہوئی، کیونکہ خادم حرمین الشریفین نے اس کی منظوری دے دی۔ باقی 26 گنبدوں کی تعمیر فوری طور پر شروع کر دی گئی، جنہیں بٹن دبا کر کھولا یا بند کیا جا سکتا ہے۔ سرور ذی حشم شاہ والا نسب مرتضی مجتبی خاتم عمدہ قسم کے فولاد سے ریلوے لائنوں کی طرز کے ٹریک اور پہیے تیار کیے گئے۔ انہیں اتنا مضبوط بنایا گیا کہ وہ گنبد کا وزن سنبھال سکیں۔ ایک پہیے کو 20 ٹن کا وزن اٹھانا پڑتا ہے۔ فولاد کے پہیے ریلوں کی طرح اعلیٰ قسم کے میٹیریل سے تیار کیے گئے ہیں۔ ہر پہیے کو ہاتھ سے جوڑا گیا تاکہ گنبدوں کو کھولنے اور بند کرنے کا عمل کسی رکاوٹ، فنی خرابی اور دشواری کے بغیر انجام پائے اور محفوظ اور پائیدار بھی ثابت ہو۔ سرکتے گنبدوں کی تیاری اور انہیں نصب کرنے کا عمل مہارت اور عمدگی کے ساتھ انجام پایا۔ جدید ماہرین کو گنبد کی اندرونی ساخت کی لیمینیشن کے لیے بلوایا گیا۔ اس کام میں بے حد مہارت کے ساتھ ساتھ احتیاط کی بھی ضرورت تھی تاکہ کسی قسم کی خرابی کا امکان نہ رہے۔ گنبد کے پچھلے حصے کی مضبوطی کے لیے پلائی ووڈ کا استعمال کیا گیا۔ حتمی طور پر جوڑنے کے عمل سے پہلے کینیڈا کے کارکنوں نے لکڑی کو چھیل کر ہموار کیا۔ مراکش کی سیڈار لکڑی اس مقصد کے لیے مثالی قرار دی جاتی ہے۔ اس کا استعمال مضبوطی اور پائیداری کی غرض سے کیا گیا۔ اس قسم کے درختوں کا انتخاب ماہرین نے کیا اور اس کے شہتیروں کو بڑی احتیاط کے ساتھ کاٹا گیا۔ اس لکڑی پر نقش و نگار کندہ کرنے کا سارا کام ہاتھوں سے انجام پایا۔ اس مقصد کے لیے مراکش میں ماہر ہنرمندوں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ نقش و نگار بنانے کے کام میں صفائی کی غرض سے پولی کاربن کے خصوصی اسٹینسل استعمال کیے گئے۔ آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم۔ ایک ماہر آرٹسٹ نے مکمل ہونے والے ہر حصے کو تعمیراتی مقام پر بھیجنے سے قبل اس کے معیار اور درستی کی جانچ پڑتال کی۔ لکڑی کے بڑے شہتیروں کو مراکش سے جرمنی بھیجا گیا، جہاں انہیں جدید ترین مشینوں کے ذریعے کاٹا اور موڑا جا سکتا تھا تاکہ بنیادی ڈیزائن کے اہم حصے بنائے جا سکیں۔
مسجد کی زیبائش و آرائش کے لیے جیومیٹری کی اشکال کے بارڈر بنائے گئے اور ان پر سونے کی پتیاں لگائی گئیں۔ خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء۔ ڈیزائن کی مثالی خوبصورتی کے لیے قیمتی پتھر امیزونائٹ کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ کینیا میں عمدہ معیار کا پتھر بالآخر تلاش کر لیا گیا اور کان کو اس منصوبے کے لیے خاص طور پر دوبارہ کھول دیا گیا۔ امیزونائٹ کو اس کے مخصوص اور دلفریب رنگ کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا۔ محترم قبلہ محترم اے رسول خدا خاتم الانبیاء۔ ان قیمتی پتھروں کی حتمی طور پر پالش کی گئی اور لکڑی کے سونا چڑھے ہوئے ڈیزائن میں مخصوص مقامات پر نصب کر دیا گیا۔ اے فصیح البیان اے بلیغ اللسان اے وحید الزمان ماورائے گما۔ گنبدوں کو اچھی طرح انسولیٹ کر لیا گیا اور واٹر پروف جھلی سے ڈھانک دیا گیا، جسے 2 اعلی معیار کی پولیما اور پی وی سی فلم سے بنایا گیا تھا اور ایک ساتھ لیمینیٹ کر دیا گیا تھا۔ سرکنے والے گنبدوں کے کلش سوئٹزرلینڈ میں بنوائے گئے، انہیں ٹھوس پیتل سے تیار کیا گیا اور بغیر پالش کے چھوڑ دیا گیا۔ کلش پر 23 قیرات سونا چڑھایا گیا۔ ستائیس گنبدوں پر کلش سونے کے تاج کی طرح نظر آتے ہیں۔ مسجدوں میں آرائش بیائش کے لیے سنگ مرمر کا استعمال اسلامی فن تعمیر کی ایک دیرینہ روایت ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کی غرض سے منفرد معیار اور مختلف رنگوں کے لیے متعدد اقسام کے سنگ مرمر احتیاط کے ساتھ منتخب کیے گئے۔ برازیل کے چوکوروسا سنگ مرمر سے آرائشی ستون بنائے گئے۔ میناروں کے ستون اٹلی کے کرارا سنگ مرمر سے تعمیر ہوئے۔ چھت پر یونان کا سنگ مرمر نصب کیا گیا جسے فیسس کہتے ہیں۔ یہ خالص سفید سنگ مرمر ہر اعتبار سے منعکس کرنے کی خوبی کا حامل ہے اور ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ اٹلی کا سنگ مرمر سیڑھیوں پر استعمال کیا گیا۔ مسجد کے اندرونی حصے کی خوشنمائی کے لیے صحنوں کے ستونوں میں کرارا سنگ مرمر کا انتخاب کیا گیا۔ کرارا سنگ مرمر پوری دنیا میں مشہور ہے، خاص طور پر ماہرین تعمیرات اسے اس کی شفافیت، حسن اور پائیداری کے باعث پسند کرتے ہیں۔ اٹلی کے اس علاقے میں تقریباً 2000 سال سے سنگ مرمر بڑے پیمانے پر نکالا اور پروسیس کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے وہاں سنگ مرمر کی انتہائی معیاری، تجربہ کار اور مستحکم صنعت قائم ہو گئی ہے۔ بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے سنگ مرمر کی مختلف سائزوں والی سلیں کاٹی گئیں تاکہ ان سے ضرورت کے مطابق کام لیا جا سکے۔ دستکاروں کے لیے سب سے بڑے چیلنج والا مرحلہ گولائی کے حصوں کو موڑنا تھا تاکہ 2170 ستونوں کو ڈھانپا جا سکے۔ پہلے ایک مشین نے سنگ مرمر کو کھردری شکل دے دی جسے خول کہا جاتا ہے۔ خول کو مشین میں نصب کر دیا گیا جسے خاص طور پر اس منصوبے کے لیے تیار اور نصب کیا گیا تھا۔ مکمل خودکار طریقے پر 25,000 خولوں کی گھسائی، پالش اور کٹائی کی گئی۔ پالش عام طور پر ہاتھ سے ہی کی گئی کیونکہ سنگ مرمر کی پائیداری کے لیے پالش کا معیار بڑا نازک سا ہوتا ہے۔ 70 مختلف حصے ہر ستون کے بنیادی اجزاء بنے۔ ہر حصے کو مناسب طور پر جوڑنے کے عمل کو یقینی بنانے کی غرض سے ماہر کاریگروں نے کام کیا۔ بنیاد کی تعمیر کے لیے پہلے چاروں حصوں کو پوزیشن میں رکھا جاتا، اس کے بعد تمام حصوں کو ٹھیک ٹھیک مقام پر نصب کر دیا جاتا۔ ہاتھ اسلام کی لاج ہے یا نبی مصطفیٰ۔ پھر ان حصوں کو مستقل طور پر جوڑ دیا جاتا اور سوراخ کیے گئے حصوں کو
एयर कंडीशनिंग डक्ट्स में नस्ब किया जाता। कुरान करीम के नुस्खे रखने के लिए खुसूसी डब्बे तैयार कराए गए। 17 टुकड़ों को जोड़कर एक डब्बा तैयार किया गया। इन्हें मुकर्ररा मकामात पर नस्ब कर दिया गया। सुतून पर संगे मरमर को नस्ब करने का काम घूमे हुए हल्के को लगाने के साथ ही मुकम्मल हो गया। सहनों को भी इटली के संगे मरमर के टाइलों से मुज़य्यन किया गया। इन टाइलों से तैयार होने वाले फर्श के आराइशी हिस्सों ने हर इलाके को वाज़ेह कर दिया। संगमरमर के 8000 तवील मुस्ततील मुख्तलिफ रंगों के 67 टुकड़ों से मिलकर बने ये इटली, स्पेन, पुर्तगाल और यूनान के पायदार संगमरमर थे। नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुख्ता। फर्श में मुतअद्दिद मुख्तलिफ तर्ज इस्तेमाल किए गए। इंतहाई जदीद तरीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने हतमी डिजाइनों की तैयारी में मदद दी। एक मखसूस तर्ज को शाही डिजाइन कहा जाता है। जमीनी मंजिल की तैयारी का काम टाइलों को जमीन पर बिछाकर और सीमेंट से जोड़कर अंजाम पाया ताकि संगे मरमर का फर्श मुस्तकिल तौर पर कायम रह सके। मजमूई तौर पर 75,000 मुरब्बा मीटर के फर्शी टाइल बिछाए गए ताकि तौसी इमारत के अंदरूनी हिस्सों को मुकम्मल किया जा सके। इटली के संगे मरमर को फर्शी तर्ज के मुताबिक काटा गया, जो उन 6 मॉडलों में शामिल था जिन्हें आराइशी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर इस्माइल के डिजाइन को ब्लाइंड आर्चेज और आराइशी अशिया में इस्तेमाल किया है, जो रिवायती इस्लामी डिजाइनों में शामिल है। असल काम बोल्ट को मेटल ब्रैकेट में जोड़ने का था। टुकड़ों को आपस में मिलाने की गरज से अलग अलग तैयार किया गया। बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुख्ता। खत्ताती के नमूनों को स्कर्टिंग के ऊपर नस्ब करने पर ज्यादा तवज्जो दी गई। यह भी इस्लामी मसाजिद के फन तामीर का एक अहम जुज़्व है। आयात कुरानी को एक माहिर खत्तात ने टिन प्लेट पर मुंतखब किया, फिर उनकी ट्रेसिंग की गई। आयात कुरानी के लिए संगे मरमर को मुंतखब किया गया, उसे पॉलिश किया गया और असल सूरत में काटा गया। संगे मरमर के ऊपर एक और शीट रखी गई और ट्रेसिंग को अल्फाज की कटाई के लिए इस्तेमाल किया गया। सर्वे चमनीरा 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 चमनीरा। फिर हर पैनल को सैंड ब्लास्ट किया गया, गैर जरूरी हिस्सों को मिटाया और खत्ताती को वाज़ेह किया गया। सैंड ब्लास्ट की गई सतह को हाथ से मुकम्मल किया गया। चंद और जरूरी कामों के नतीजे में ये पैनल नस्ब करने के लिए तैयार हो गए। बदनीरा बदनीरा बुलबुल ज़तो आमुख्ता। आराइशी स्कर्टिंग तौसी इमारत की तमाम अंदरूनी दीवारों पर नस्ब की गई। इसका फासला कमोबेश 4 किलोमीटर है। इसी तरह अंदरूनी हिस्से में संगे मरमर की तनसीब का काम मुकम्मल हुआ, जो हतमी आराइशी टच देने के लिए तैयार थी। दस जमादियुस्सानी 1412 हिजरी को खादिम हरमैन शरीफैन ने मस्जिद के नए मीनारों के 6 में से आखिरी कलश पर अपने दस्तखत सब्त कर दिए। आखिरी कलश के नस्ब करने के बाद आखिरी मरहला शुरू हुआ, जिसमें मुख्तलिफ आराइशी अशिया की तनसीब, खुशनुमाई से मुताल्लिक दीगर जुजियात और तौसी मंसूबे की खिदमात को मुकम्मल करना था। बुलबुल ज़तो आमुख्ता
جدے کے قریب ایک فیکٹری میں خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی کی حامل مشینیں نصب کی گئیں جن کی بدولت مختلف آرائشی اشیاء کی تیاری کے لیے 1500 ٹن پیتل کی صفائی میں مدد ملی۔ ماہر کاریگروں اور مشینوں کی مدد سے پیداوار میں تیزی سے اضافہ ممکن بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ہر روز 1490 آرائشی اشیاء اور 12 ستونوں کی اساس تیار ہونے لگی۔ دربار درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را درگاہ دربار رسول مدنی۔ بعض اقسام کے آرائشی گرلز بھی تیار کیے گئے اور ان پر ہاتھ سے پالش کی گئی۔ ستونوں کے 2400 اساسی حصے 3 مختلف اقسام میں درکار تھے۔ صرف ایک سال کے قلیل عرصے میں 4 مختلف اقسام میں برقی قمقموں کے لیے 11600 آرائشی اور خوشنما لائٹنگ فکسچر بھی تعمیراتی مقام پر بھیجے گئے۔ گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو آموختا شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بلبل زتو آموختا شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر جدے میں زیادہ تر لکڑی کی آرائشی چیزیں بھی تیار کی گئیں۔ اس مقصد کے لیے اعلیٰ قسم کی ٹیک کی لکڑی استعمال کی گئی۔ ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل۔ فیکٹری میں لکڑی کے ہر قسم کے کام کے لیے اعلیٰ قسم کی مشینیں موجود تھیں، چنانچہ ضرورت کے ہزاروں ٹکڑوں کو تیار کیا گیا۔ ان پیچیدہ کاموں کے لیے ماہر کاریگر موجود تھے، وہ مشینوں کے ساتھ ساتھ دستکاری بھی کرتے رہے۔ یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را۔ مسجد کے اندرونی دروازوں پر خوبصورت نقش و نگار کندہ کیے گئے۔ ہر دروازے کو ٹیک کے 1600 ٹکڑوں کی صورت میں تراشنا پڑا۔ ٹیک کے ٹکڑوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ بنیادی شکل دی گئی اور ڈیزائن کے مطابق انہیں جوڑ دیا گیا۔ کھڑکیوں کے مختلف اقسام کے فریم بھی ٹیک سے بنائے گئے۔ در قد تو ای جامعے سروے چمنی را چمن۔ تیاری کے مراحل سے گزرنے کے بعد لکڑی کی ہر شے پر وارنش کی گئی، انہیں خشک کیا گیا اور ان میں ٹھوس پیتل ڈیزائن کے مطابق نصب کیا گیا۔ چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو آموختا شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را در عشق تو دندان شکست است با الفت در عشق تو دندان شکست است با الفت
رسانید ویسے قرن رنگین شیشوں سے تیار کی گئی ستارے کی شکل کی کھڑکیاں بھی جدہ کی ایک ورک شاپ میں بنائی گئی. جام رسانید ویسے قرنیرا قرنیرا قرنیرا. اسلامی فن تعمیر کی روایتی قسم کی رنگین شیشوں کی 240 کھڑکیاں تیار کی گئیں. یہ کام بے حد احتیاط اور ضبط و تحمل کا متقاضی تھا. 3 افراد نے 3 دن شب و روز محنت کے بعد ایک کھڑکی تیار کی. بلبل زتو آموختا شیرین سخنیرا سخنیرا. براہیمیا میں عمدہ قسم کا شیشہ ہاتھ سے تیار کیا گیا تاکہ مسجد کے فانوسوں کے لیے بے حد نفیس قندیلیں تیار کی جا سکیں. بیچارہ رسانید سلام از جامعہ بیچارہ ان قندیلوں کو فانوس کے دیگر اجزاء کے ہمراہ مدینہ منورہ لایا گیا اور انہیں ایک ساتھ جوڑ دیا گیا. بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را. بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را. گل از رختا مقتا 1412 ہجری کے اختتام تک 68 فانوس کامیابی کے ساتھ نصب کر دیے گئے. ان کے ڈیزائن کی تیاری روایتی اسلامی قندیلوں سے متاثر ہو کر کی گئی تھی جن کے اندرونی حصوں کی دیگر تمام اشیاء سے مطابقت پیدا کی گئی. میں بہک سکوں یہ مجال کیا. برطانیہ کے انتہائی شاندار اور اعلیٰ قسم کے سیرامکس تیار کرنے والی ایک کمپنی نے مسجد کے لیے بہترین سیرامک ٹائل تیار کیے. ٹائل روایتی اسلامی طرز پر بنائے گئے جنہیں شاہ فہد دروازے کے اوپر لگائے گئے 7 گنبدوں کے اندر اور باہر نصب کیا گیا. میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے من. مسجد کے صدر دروازوں کی تیاری کے لیے ٹیک کی لکڑی اسپین کی بندرگاہ بارسلونا تک پہنچائی گئی. دنیا بھر میں لکڑی کے کام کی سب سے زیادہ ضرورت اس منصوبے کے لیے پڑی. ان میں سے ہر شتیر درخت کے نصف تنے کا تھا. لیزر سے رہنمائی حاصل کرنے والی مشینوں نے پلک جھپکتے میں لکڑی کو حسب ضرورت کاٹ دیا. جو تمہاری غیر معمولی گہرے جوڑوں کی کھدائی کے لیے خصوصی چین تیار کی گئی. دروازوں کے تمام ٹکڑوں کو اسکریوز اور گلو کے بغیر ایک جگہ رکھ کر روانہ کر دیا گیا. مقصد یہ تھا کہ انہیں سفر میں کوئی نقصان نہ ہو اور تعمیراتی مقام تک پہنچنے کے بعد ان کو مطلوبہ طور پر جوڑ لیا جائے. جو تمہاری جالی سے متصل. فرانس کی ایک فاؤنڈری میں دروازوں پر پیتل کے نقش و نگار بنانے کا کام انجام پایا. اس کے ڈیزائن روایتی عرب طرز کے تھے تاہم دروازے کے مرکزی ٹکڑے کے ڈیزائن بنانے اور اس کی تیاری میں کئی مہینے صرف ہوئے. وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور. ماہر کاریگروں نے اپنا کام ماہر سونار کے معیار کی طرح بڑی خوبصورتی سے انجام دیا. ڈیزائنوں کی تیاری کے بعد آخری مرحلے میں ان پر 23 قیرات سونے کا پانی چڑھایا گیا. نہ میرے سوا کوئی اور ہے میری ان کی سانچوں میں ڈھلائی میں معمولی سا نقص بھی سونے کے پانی کو ضرورت سے زائد سکتا تھا. چنانچہ روانگی سے قبل ہر حصے کی پوری احتیاط کے ساتھ جانچ پڑتال کی گئی اور پھر پالش کر دی گئی. چلو میری التجا ہے یہ
دوستوں میری التجا ہے، یہ دوستوں. دروازوں کے ڈیزائن میں معمولی جزیات تک سے بھی صرف نظر نہیں کیا گیا. چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو. صدر دروازوں کی تیاری کے پیچیدہ مراحل نے لکڑی کو حتمی طور پر جوڑنے کے عمل کو خاصا دشوار بنا دیا تھا، کیونکہ ایک دروازے میں سینکڑوں ٹکڑوں کو جوڑنا آسان کام نہیں تھا. چلو کہ یہ راستہ. ہر دروازے کا وزن 2.5 ٹن ہے. تاہم مکمل ہونے کے بعد اسے اتنے متوازن انداز سے چوکھٹوں میں لگایا گیا کہ اسے ایک انگلی سے بند کیا اور کھولا جا سکتا ہے. سونے کی پتیوں والے شیشے پنکھوں کی قطار میں نصب کرنے کے بعد پھر ایک بار ان کی جانچ پڑتال کی گئی. قلب و جان ہے تجھے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معیاری سامان اور اعلی معیار کی ہنرمندی نے مل کر داخلے کے چکا چوند کر دینے والے راستے بنائے. شہر سے باہر پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے پلانٹ سے مدینہ منورہ تک 7 کلومیٹر طویل سرنگ تعمیر کی گئی. تیرے سوا کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عمارت سے ملحق دنیا کا سب سے بڑا ایئر کول کنڈنسر نصب ہے. کوئی اور پانی عمارت میں قائم یکبستہ چلنگ یونٹ کے ذریعے گردش کرتا ہے. کوئی اور تھا. شہر سے باہر ٹھنڈے پانی کے پلانٹ سے 1 منٹ میں 17,000 گیلن پانی پائپ لائن کے ذریعے عمارت کے تہخانے میں پہنچتا ہے. یہ گمان تھا کئی سال سے. سرنگ دوسرے رنگ روڈ اور شہر کے مرکزی حصے کی جانب وادی عقیق کے نیچے سے گزرتی ہے. اس کے بعد بناکا انڈر پاس کے نیچے کار پارکنگ اور مسجد کے تہخانے کا رخ کرتی ہے. اس سفر میں 1.5 گھنٹہ صرف ہوتا ہے. کئی سال سے یہ گمان تھا. ٹھنڈا پانی دیو ہیکل ایئر ہینڈلنگ یونٹوں سے گزرتا ہے. ان یونٹوں سے گزرنے والی ہوا ٹھنڈے پانی سے سرد ہو جاتی ہے. کئی روز سے میرے دل سے گنبد سبز کا. ٹھنڈی ہوا انسولیٹڈ ڈکٹنگ کے نیٹ ورک سے گزرتی ہے، جسے مسجد میں مختلف مقامات پر ستونوں کی اساس میں بنی ہوئی ڈکٹس کے ذریعے تقسیم کر دیا جاتا ہے. سبز کا ایئر کنڈیشننگ کا نظام سرکتے گنبدوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے. ان گنبدوں کو مسجد کے درجہ حرارت کو ایک سطح پر رکھنے کی غرض سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے. وہ حبیب رب کریم ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی سعودی توسیع کے زمانے کے صحن اتنے بڑے تھے کہ انہیں سرکتے گنبدوں سے ڈھانکنا مشکل تھا. اس کا ایک حل تلاش کیا جانا تھا تاکہ نمازیوں کو شدید گرمی کی تپش سے بچایا جا سکے. وہ حبیب اس مقصد کو ہر صحن میں مکمل طور پر میکنائز 6 چھتریاں نصب کر کے حاصل کیا گیا. وہ رؤوف ہے. اتنے بڑے پیمانے پر اس قسم کی چھتریوں کا استعمال کبھی نہ ہوا تھا. انہیں فکر ہے میری آپ کی، انہیں چاہتا کوئی اور ہے، انہیں فکر ہے. چھتریوں کے ستون اندرونی ساخت کے مطابق بنائے گئے. انہیں ایئر کنڈیشننگ نظام سے منسلک کر دیا گیا اور سنگ مرمر نصب کر دیے گئے. ان میں نئی عمارت کے ستونوں کی طرح پیتل کی آرائشی اشیاء لگا دی گئیں. میں جو دور تہخانے میں نصب ہائیڈرولک پمپ کے ایک نظام کے تحت چھتریاں اتاری اور چڑھائی جاتی ہیں. ہوئی خلد گوش ہنسی صدا، میں جو دور اس کا میٹیریل ایک خصوصی دھات ٹیفلون کے فریم اور مضبوط ترین کپڑے مائکروپولس پر مشتمل ہے. یہ کپڑا سورج کی تپش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. سے تھا
ہوئی خلد گوش ہنسی صدا ہے اسی میں ماجد بے نوا کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے اسی میں ماجد بے نوا. ہر چھتری کے آرمیچر 300 مربع میٹر کے رقبے کو سایہ فراہم کرتے ہیں. نئی توسیع سے جو خادم حرمین شریفین کی سرپرستی کی مرہون منت ہے، اب گراؤنڈ فلور میں 1,67,000 نمازی سما سکتے ہیں. متحرک سیڑھیوں یا ایسکیلیٹر سے لوگوں کی چھت کے علاقے میں آسان رسائی ممکن ہوئی، جہاں مزید 90,000 نمازیوں کی گنجائش ہے. رمضان المبارک اور حج کے زمانے میں مجموعی طور پر 7,07,000 نمازی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں ادا کر سکتے ہیں. ہمارا نبی اپنے مولا نمازیوں کی سلامتی کے لیے پوری مسجد میں خودکار سیکیورٹی سسٹم نصب کیا گیا ہے. اپنے مولا کا پیارا ایک جدید ترین ساؤنڈ سسٹم مسجد میں اور پورے شہر میں نمازیں ریلے کرتا ہے اور ٹی وی کے ذریعے پوری مملکت میں بھی. کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ. گرینائٹ سنگ مرمر اور مصنوعی پتھر مل کر شان و شوکت اور عظمت کا گہرا تاثر قائم کرتے ہیں. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسیعی حصے کا حسن اور دلکشی تعمیر کے آخری مرحلوں میں دیکھی گئی. اس کی تعمیر میں بہترین مہارت، ہنرمندی اور مثالی کاریگری کے حصول میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. دنیا بھر سے اعلیٰ ترین اور انتہائی مہنگے سامان اور ٹیکنالوجی کے حصول میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی گئی. اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور پاکی بیان کرنے کی غرض سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں زمین کے خزانوں کو اسلامی فن تعمیر کی روایت کے خزانوں میں تبدیل کر دیا گیا. اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات.